السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری غیبت کا پایا جانا ہے۔ غیبت ایسی بیماری ہے جس کا بالخصوص قرآن مجید نے ذکر کیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غیبت کا ختم ہونا ہمارے معاشرے میں سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ غیبت کہتے کسی ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی بات جو تم اپنے بھائی کے متعلق کہو جب وہ اسے معلوم ہو تو اسے بری لگے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ بیماری ہمارے بھائی میں پائی جا رہی ہے تو تب بھی اس بات کا ذکر کرنا جو ہے وہ غیبت کہلائے گا؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو اس بات کا ذکر کرنا جو ہے وہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس بھائی میں پائی ہی نہیں جا رہی لیکن تم اپنے پاس سے بنا کر پیش کر رہے ہو تو وہ غیبت نہیں بلکہ وہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے بہت سے نیک لوگ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ ہم جہاں کہیں بیٹھتے ہیں اپنی نجی محافل میں یا میڈیا پر، تو ہم دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسلام نے اس چیز کو انتہائی ناپسند قرار دیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ اس مقام پر بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے روزے داروں سے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کہنے پر دال اور روٹی کھانے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے سے باز نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں سے افراتفری ختم کرنا چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق کو ہوا دینا چاہتے ہیں، فروغ دینا چاہتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا ترک کر دیں۔ ہمیشہ دوسرے کے متعلق پازیٹیو بات کریں اور دوسرے کے متعلق اچھی بات کریں، تاکہ جب اس بھائی تک ہماری وہ بات پہنچے تو اسے سن کر جو ہے وہ اچھا اور بھلا محسوس ہو۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب مل کر اس برائی کو اپنے معاشرے سے اکھاڑنے میں بہترین کردار ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔